بات وہی ہے جو آپ نے کہی نا. دیکھیں کچھ لوگ مجھے خود ایک دوست تھے, وہ پہلے مذاق تھا ان کے ساتھ, خیر وہ مذاق میں کہتے تھے, میں نے کہا یار آؤ نماز پڑھ لو. آگے سے کہتے تھے کہ نہیں ہم نے دیکھا ہے نمازیوں کو کیسے ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی نمازی اگر مثال کے طور پہ کیسے ہوتے ہیں, ایسے مراد ہے کہ سخت دل, ال ڈسپلنڈ, یہ وہ, کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو چوری بھی کرتے ہیں, اسمگلنگ کا کاروبار کرتے ہیں. میں نے کہا اگر ایک نمازی اسمگلنگ کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے نماز غلط ہے؟ اگر کوئی حجاب میں کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا تم کیا کہو گے کہ حجاب جو ہے وہ غلط ہے؟ آن دی ادر ہینڈ میں نے جو بات کی نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا مطلب ہے جو حجاب میں نہیں ہے وہ شریف نہیں ہے. یہ سینٹینس ہم تو کوئی ججمنٹ پاس کر ہی نہیں رہے, ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور آپ نے ہی آیت سنائی کہ تاکہ تم جو ہے وہ ایک ڈیسنٹ خاتون کے طور پہ جانی جاؤ. اس کا مطلب یہ کہ تھرو آؤٹ ہسٹری اور سائیکلوجیکلی اسپیکنگ بھی اگر آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے وومن کو کوئی سیڈکٹیو رول دینا ہوتا ہے, مطلب ٹو یوز دس ورڈ, تو پھر کیا وہ سمبلائز کرتے ہیں باڈی پارٹس کو ہی. تو ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں کرتی اس پہ کوئی ہم ججمنٹ پاس کریں کہ وہ شریف نہیں ہے, نیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو اللہ کا حکم کر رہا ہے پورا, وہ تو ڈیفینیٹلی الحمدللہ ون سٹیپ اہیڈ ہے. یہ ہے بس. ویسے آپ کا کیا خیال ہے, دوبارہ اپنی ڈیفینیشن کو پہلے اگر ہم کر لیں نا, ہم ایگری اس پر ہو جائے تو باقی کی بات بھی آسان ہو جائے گی. جس نے اللہ کے حکم کا خیال نہیں کیا اس کی شرافت پہ کوئی بھی آپ کی طرف سے وہ نہیں لگے گی. دیکھیں تھوڑا سا تو لگائیے, تھوڑا سا, زیادہ نہ صحیح تھوڑا بہت لگا دیجیے. میں یہ نہیں کہتی وہ پرورٹ ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ وہ لازماً بری ہیں, لیکن ایک بات پکی ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے حکم کا خیال نہیں کیا. انہوں نے ایک ارسپانسبلٹی کا ثبوت دیا ضرور. آپ ہی کے منہ سے ہو, کیونکہ اگر مرد یہ بات کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم پہ سیکسسٹ ہونے کا یا میل شوونزم کا یا پیٹریارکی کا ایک لیبل لگتا ہے. میں اسی لیے چاہتا تھا کہ یہ بات آپ ہی سمجھائیں کہ ڈیفینیٹلی سر کور کرنا اس کے بارے میں تو کسی عالم کا, میرا نہیں خیال ماڈرن سے ماڈرن بھی آپ عالم اٹھا لیں, یو وانٹ فائنڈ کہ وہ کہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے سر کور نہ کرنا. آئی تھنک اتنا تو سارے ہی کنسنسس ایگری کیے ہوئے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ آپ ایڈوائس خاص کریں, کیونکہ فار دا سیک آف سنسیریٹی یہ پروگرام صرف ہم اس لیے کر رہے ہیں, کسی کو بیش کرنے کے لیے نہیں. میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بتاتا ہوں. میں ایک بار سڑک پہ تھا یہاں کینال روڈ پہ, اشارہ آیا, اشارے پہ میں کھڑا ہوا تو ایک آنٹی جو ہیں وہ ساتھ والی گاڑی میں تھیں, میں ادھر تھا, تو وہ آنٹی نے ایک ینگ لڑکی تھیں, انہیں وہ بائک پہ بیٹھی ہوئی تھیں, انہیں کہا کہ بیٹی تھوڑا جہا ڈھک لے اپنے آپ نو, پنجابی میں کہا مینوں شرم آنی. تو اب میں ایک دم اسٹارٹل ہوا, میں نے کہا کتنی سخت بات انہوں نے کر دی. لیکن تھوڑا سا میں نے سوچا کہ وہ بوڑھی خاتون نے بڑا سنسیئر, ٹھیک ہے ان کو نہیں اچھا لگا, ہاں نہ اچھا لگا انہیں, لیکن انہیں دیکھیں سنسیریٹی دیکھیں کہ مجھے, انہوں نے کہا مجھے برا لگ رہا ہے, میں حالانکہ ایجڈ خاتون ہوں, بیٹی مجھے برا لگ رہا ہے کہ آپ اس طرح سے نمایاں ہو رہا ہے تھوڑا بہت. تو میں چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں, ظاہر ہے کہ اب ایک ٹرینڈ آ رہا ہے کہ سر سے دوپٹہ بالکل ختم ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ چلیں اولڈ پی ٹی وی کو دیکھ لیں, نیوز کاسٹر سر پہ دوپٹہ لیا کرتے اور بڑا کچھ تھا, سمبولکلی صحیح جو بھی تھا چلیں, لیکن یہ کہ ایک وہ تھا, ایک ڈریس کوڈ تھا. اب یہ ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے دوپٹہ لینے کا یا اپنے آپ کو کور کرنے کا. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اور مجھے کئی دفعہ نا ایک گریٹ ڈسکریپنسی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے اندر انہوں نے کئی دفعہ علماء کو بھی بلایا ہوتا ہے, بہت ڈیسنٹ لوگوں کو بلایا ہوتا ہے جو پالیٹکس پہ اپنی بڑی سالڈ رائے دے رہے ہوتے ہیں, اور اس کے سامنے میں ان کو دیکھتی ہوں ان کا اتنا وہ بچگانہ سا انداز ہوتا ہے, وہ بال کھول کے اور وہ اس طرح سے بیٹھی ہوتی ہیں, وہ دونوں کی نا وہ ان کی اپروچ میٹ نہیں کر رہی ہوتی. چلیے آپ نے یہ والا واقعہ سنا ہے تو ایک واقعہ آپ کو میں بھی سنا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ بات میں برکت ڈال دیتے ہیں. میرے جو داماد ہیں وہ موروکن فرینچ ہیں, ہی از اے فرینچ مین. اچھا, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو پھر دین کی طرف آگے, پاکستانی لڑکی سے شادی بھی کر لی. بیٹی میری ماشاءاللہ حجاب کرتی ہیں, نقاب لیتی ہیں, اور بڑے پیشنیٹ ہیں میرے داماد. اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے میں برکت ڈالے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہم کوئی دبئی میں بہت بڑے سارے مال میں گئے, اور وہاں پہ ہماری کچھ پاکستانی خواتین تھیں جو اسی طرح سے نامناسب سے مراد ہے کپڑے دوپٹے وپٹے نہیں لیے ہوئے تھے, بال کھولے, تو کوئی زیادہ نامناسب نہیں,
اس طرح سے کپڑے پہن کے تھوڑا سا ہو ہا بھی کر رہی تھیں, ان کے مرد بھی ساتھ تھے. تو یہ میرے جو داماد ہیں وہ ہمیں یہ کہہ کے کہ میں تو ذرا ان سے بات کر رہا ہوں, اور ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوا وہ کیا بات کرنے جا رہے ہیں. جاتے ان میں سے ان کا کسی مرد کا تھا, کسی مرد کو انہوں نے کہا کہ میں آئی اسپیک ود یور لیڈیز, اور وہ اتنا ان کا ایبرپٹ اور اتنا وہ اسپونٹینیس وہ تھا کوشچن کہ وہ بیچارے نہ بھی نہیں کر سکے, ورنہ ہوتے تو وہ ایک دو دفعہ تو گھور کے دیکھتے کہ بھائی ہماری لیڈی سے آپ کے بات کرنے کا مطلب. اینڈ ڈائریکٹلی اپروچ ٹو دیم, اور اس نے کہا میری بات سنیں, میری بیوی پاکستانی ہے اور میں نے بہت پاکستانیوں کو اسٹیم کے ساتھ دیکھ کے اس سے شادی کی ہے, آپ پاکستانی ہیں, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, میں تو آپ کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا. Could you imagine ان کی پتہ نہیں اپروچ میں یہ ڈائریکٹڈنس تھی, سنسیریٹی تھی, ایک دم ان لڑکیوں نے فوراً کیا, اور ان کے جو مرد آس پاس تھے It worked. اس وقت میرے دل کے اندر یہ بات آئی تھا, یا میں سمجھتی ہوں ڈائریکٹڈنس تھی اور سمپلسٹی تھی. اٹ ورکڈ. انہوں نے ایک دم اس اپنے دوپٹے سروں پہ لیا اور شرمندہ ہوئی, اور ان کے مردوں نے بالکل برا نہیں مانا. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہم اخلاص کو بھی ذرا اپنے اندر لائیں, اور ساتھ جو ہے نا اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ہم کلیئر واضح بھی کریں, ٹھیک ہے, بجائے اعتراض بنانے کے اور وہ رکھنے کے. تو آئی ریممبر کہ, اور مجھے یاد ہے مجھے اس سے بہت انسپریشن ملی تھی, تو آئی ٹرائی ٹو ایکوائر دی سیم ڈائریکٹڈنس. انشاءاللہ سنسیریٹی ہو تو لوگ بات سنتے ہیں اور وہ واضح ہو جاتی ہے اس سنسیریٹی, آئی بلیو کے سینٹینسز میں. ابھی ریسنٹلی میرے ایک دوست ہیں, ان کی خالہ یہاں پر آئیں امریکہ سے, شفٹ ہو گئی یہاں پہ پاکستان میں. ہی سیڈ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اے لیول میں کسی اسکول میں کرایا, لاہور کے کوئی مشہور اسکول میں, اینڈ ہی سیڈ کہ شی واز شاکڈ کہ اتنا کھلا ماحول اور اس طرح کی چیزیں تو میں نے امریکن اسکولز میں نہیں دیکھی جو یہاں پاکستان میں اسکولز میں ٹاپ نوچ اسکولز میں ہو رہی ہیں. ہی سیڈ کہ میں تو یہ سمجھ کے آئی تھی کہ پاکستان میں کچھ کنٹرول ہوگا, لاہور میں کچھ کنٹرول ہوگا, اور لٹرلی میں آپ کو ان کے الفاظ نہیں بتا سکتا جو اس نے مجھے بتایا کہ شی سیڈ کہ یہاں جس طرح کے لباس پہنے جا رہے ہیں, مطلب ایز اف کہ ہم کمپلیکس میں ہیں. درزیوں کی انوویشن, وہ تو درزیوں کے تو وہ اللہ معاف کرے جس طرح کے لباس سیے جاتے ہیں, لیکن شی سیڈ, ہی ٹولڈ می کہ شی سیڈ ایز اف کہ ہم کسی انفیریورٹی کمپلیکس میں ہیں کہ شاید اس طرح کا لباس پہننے سے ہماری عزت ہوگی, یا اس طرح کا لباس پہننے سے ہم ماڈرن کہلائیں گے, جبکہ شی سیڈ کہ گوروں کی ایسی تھنکنگ نہیں ہے. اچھا, اس کو میں آپ کو تھوڑی سی ڈفرینس بتاتی ہوں, وجہ کیا ہے. جی, یہ وجہ سیکولرزم اور ریلیجیس ہونے کا نہیں فرق ہے. گوروں میں یہ ہے کہ وہ آپ کی انڈیویجویلٹی کی اور آپ کی ہیومینٹی کی رسپیکٹ کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, وہ جو بھی ان کی ہے مورالیٹی ہے, بزنس مورالیٹی کہہ لیں, جو بھی وہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کلچر کو فٹ ان کا کلچر کہا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ اس کے اوپر بڑا پریشر بلڈ کیا جاتا ہے. جو بندہ ذرا سا اس کلچر سے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کو بہت ٹف ٹائم سے دیکھنا پڑتا ہے, نہ صرف اپنے فرینڈس کی طرف سے, اپنے ٹیچرس کی طرف سے, حتیٰ کہ آپ کو اپنی جو مینجمنٹ ہے اس کی جانب سے اس کو فوراً گرج کی طرح ہولڈ کر لیا جاتا ہے, کیونکہ آپ کی اس انڈیویجویلٹی کو کوئی رسپیکٹ نہیں دیتا کہ آپ نے کوئی چیز اپنی چوائس سے کی ہے, اینڈ یو ہیو اے رائٹ ٹو کیپ اسٹیکنگ ٹو اٹ. یہ ایک فرق ہے, اس کو ہمیں سمجھنا ہے. حالانکہ مغرب میں جن خواتین نے حجاب پہ آرگیومنٹ کو ون کیا ہے, انہوں نے کیا اس بنا پہ ہے کہ جب تم ننگے رہنے کی اجازت دے سکتے ہو تو ہمارا حق کہاں گیا چوائس کا, ہے نا. ہمارے چوائس ہے, ہم نے کور کرنا ہے, ہمیں کم از کم کور کرنے کی چوائس تو دے دو, باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے, ہم کیوں کرتے ہیں. لیکن جب تم ننگے رہنے کے اوپر ہم تم پہ اعتراض نہیں کر سکتے تو ہمارے اس کو تو کر لو نا. بالکل ٹھیک.